وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات، اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز سرپرست جلسہ، صدر جلسہ، محترم المقام الحاج عبدالحمید خیراتی صاحب قبلہ، متولی بڑی مسجد ہبلی کرناٹک، اور سید السادات شیخ طریقت صوفی باصفا رہبر شریعت حضرت سید تاج الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ والقدسیہ،
عالم نبیل فاضل جلیل خطیب بے مثال علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ سید شمس الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ، مفتی ہبلی، مفتی کرناٹک، شہنشاہ خطابت، فضیلت و جلالت علم حضرت علامہ ظہیر صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتم العالیہ، اور آج کے جلسے کے روح رواں بابا دادا حیات صاحب، محترم عباس خیراتی صاحب، محترم اسحاق خیراتی صاحب، اشفاق خیراتی صاحب، محترم حنیف خیراتی صاحب، اور ان کے خانوادے کے تمام جملہ افراد جنہوں نے اپنی آنتھک محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے آج ہبلی کی دھرتی پر ایک عظیم انقلاب اللہ کے محبوب ولی کی یاد میں برپا کیا ہے، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں جلیل القدر مشائخ اعظام، خطبائے اکرام، علماء ذی وقار، ائمہ مساجد، مؤذنین حضرات، نعت خواں، شعراء اکرام، اور وہ حضرات جو تنگی وقت کی بنا پر جن کے مبارک نام میں نہیں لے سک رہا ہوں، جو سینکڑوں کی تعداد میں آج اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، جن کے نورانی، عرفانی اور پیارے چہروں کی زیارت آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء ذی وقار کو بابرکت اور باکرامت و سلامت رکھے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو جب میں تقریباً جلسے سے 1 کلومیٹر دور پر گاڑیوں کی لامبی لامبی قطار دیکھا تو ہمارے عباس خیراتی صاحب سے میں نے پوچھا، بھائی یہ اتنی گاڑیاں دکانیں بند ہونے کے بعد یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو عباس صاحب نے بتایا، حضرت یہ تو لوگ گاڑیاں یہاں رکھ کے جلسے میں جا کے بیٹھے ہیں۔ میں بولا بھائی 1 کلومیٹر دور گاڑی رکھ کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو جواب ملا، حضرت یہ گاڑی جہاں سے ختم ہوں گی وہاں سے خالی آپ کو پبلک دکھیں گی۔ اور میں دیکھا تو بڑا تعجب میں پڑ گیا، میں بولا ماشاءاللہ اتنی دور تک اتنا بڑا مجموعہ۔ اور میں نے پوچھا کہ آخر لگ بھگ کتنے لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ کم و بیش 20 سے 25 ہزار کا مجموعہ آج ہبلی کی دھرتی پر بندہ نواز کا فیضان لینے کے لیے امڑ پڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس دی ہوئی عزت کو کروڑ سجدوں کے ذریعے شکر بجا لاتا ہوں۔ پروردگار نے آپ کے دلوں میں اس گناہگار خطاکار کی محبت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو تا قیامت سلامت رکھے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میں ایک ریکویسٹ کروں گا وہ لوگوں سے، نیچے والوں سے نہیں، وہ اوپر وہ جو دکھ رہے، دیکھیے آپ 4 فلور کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں بیچارے، اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ میرے بھائی۔ میں جب سے جلسہ شروع ہوا ان لوگوں کو دیکھتے بیٹھا ہوا ہوں، دعا کرتے بیٹھا ہوں، اللہ کسی کو بھی غصہ نہ کوا، وہاں پہ کسی کو بھی جلال آ گیا اور وہاں کوئی گرل لگی ہوئی نہیں ہے، اللہ وہ سلیب والے کا گھر پورا جلد سے جلد بنا دے، خالی سلیباں ڈال کے چھوڑ دیا بیچارہ۔ اور وہ جو اس کے بازو والا جو سلیب ہے وہ تو اور ڈینجر ہے، لکڑیاں پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بھائی پلیز آپ بیٹھ جائیے، اللہ کے واسطے بیٹھ جائیے، کہیں جوش میں کہیں آپ کے لیے کہیں نقصان نہ بن جائے۔ بے شک آئیے، آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ آپ اپنے بھائی کو سننے کے لیے جمع ہوئے، لیکن آپ بالخصوص نیچے والے نعرے لگائے تو تم لوگوں کا ٹینشن میں مت آؤ بھائی، اور وہ سلیب والے تو ہرگز نعرے نہیں لگانا، دیکھو جوش میں نیچے کود جائیں گے، وہ الگ مصیبت۔ جی ماشاءاللہ، جی جی، ارے باپ رے باپ، ارے یہ تو میں دیکھا ہی نہیں۔ ارے واہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ یہ 3ری منزل پہ بیچارے بڑی عقیدت محبت سے، بس سکون سے ٹھہرو، بیٹھنا نہیں بالکنی پہ، اطمینان۔ دیکھیے وہ پیر اندر رکھو بیٹا،
اندر رکھ کے بیٹھو. بیلنس آؤٹ ہو گیا, پیچھے سے کوئی آپ کو سلپ کر دیا, ایک جان لیوا مسئلہ بن جائے گا. لوگ بولیں گے احمد نقشبندی صاحب حبلی میں آئے, بھولے بھالے نوجوانوں کو لے کے چلے گئے, پیر ادھر چھوڑ کے دیوار پہ بیٹھے ہیں. اللہ اسی دیوانگی اور محبت کو سلامت رکھے. ابھی اللہ آپ لوگوں کی محبتوں کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کے ذریعے سے اہل سنت کو آباد فرما دے. پیارے بزرگ اور دوستو, میں آج صرف اور صرف قسم رب ذوالجلال کی بندہ نواز کا دامن تھام کر یہاں اہل سنت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آیا ہوں. میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے, بس ایک ہی مقصد کے تحت آیا ہوں, آپ کو اہل سنت کی دعوت دے کر جاؤں گا. اگر اچھی لگے تو قبول کرنا, اگر اچھی نہیں لگے تو واپس کر دینا, کیونکہ بہت لوگ ہیں سننے والے, اپن دوسروں کو دے دیں گے. کیونکہ اہل سنت کی یہ شان ہے کہ یہاں کھٹکے مار کے زبردستی دعوت نہیں دیتے. نہیں, دیکھو آپ لوگ بھی تاجر لوگ ہیں ماشاءاللہ. اب ہمارے تو دادا فش پیراڈائز ماشاءاللہ, یہ تو بھوبلی کے بڑے تاجر ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہول سیل اور ریٹیل میں فرق کیا ہے. اگر ہبلی کے اندر کوئی ریٹیل شاپ ہے, کپڑے کی دکان والا ہے, تو انہیں کیا کرتا, کپڑے بیچنے والے سیلز مین الگ رکھتا اور ایک باہر سے گراہک کو بلانے والا ایک الگ رکھتا. نہیں تو وہ آدمی باہر ٹھہر کے کیا کرتا, خالی گراہک کو آئیے صاحب بہت اچھا مال ہے, صاحب آپ آئیے بہت اچھا مال ہے, اندر ایک وقت آ کے تو جاؤ صاحب, دیکھ کے تو جاؤ صاحب. آپ پکڑ پکڑ کے گراہک کو اندر کھینچتے جاتا. اس کے بالکل بازو میں ایک ہول سیل والا ہے, یہ ریٹیل والا ہے جو بلا بلا کے اپنا مال بیچتا ہے. ایک بازو ہول سیل والا ہے, انہیں کسی کو نہیں ڈرا کرتا. اور حد تو یہ ہے اندر سیل مین بھی نہیں رکھتا. ارے بھائی آپ کہیں کوئی سال انہیں بلا بلا کے بیچ رہا, آپ کسی کو نہیں, میرے بولے مولانا مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب وہ کہیں کو تو بولے مولانا انہیں ریٹیلر ہے, اس کا مال بیچنے اس کو بلا بلا کے بیچنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ڈپلیکیٹ مال بھی ہے, 2 نمبر کا مال بھی ہے, ہلکا مال بھی ہے. اپن ہول سیلر برانڈڈ مال بیچنے والے ہیں. ہم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, سیلز مین کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا برانڈڈ آئٹم ہے, اندر آنے والا